کہ there is no spontaneous growth of thought in a human mind. اور آپ کو پتا مجھے تصدیق کہاں سے ملی ہے؟ نوبل پرائز ونر ڈاکٹر ڈوڈو سے، اور تو کسی سے نہیں ملی. بیکاز دی آئیڈیا، قرآن بڑا صاف کہہ رہا تھا کہ تم سوچتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہو. ہم نے جو تمہیں مشین دی ہے وہ صرف رسپانسز کا انتخاب کرتی ہے. آپ کے پاس ایک ایسی مشین ہے جو باہر سے آئے ہوئے چیزوں کو رسپونڈ کرے. جب رسپونڈ نہیں دیں گے آپ کا دماغ ڈیڈ ہے اور آپ مردہ ہو. That's what happened with the existence of human beings 3.5 billion years before. کہ جب سیلز نے ایکسٹرنل سٹیمولس کا جواب نہیں دیا وہ مرتے رہے. جب پہلے سٹیمولس کا جواب دینا شروع کیا تو جو اندر سے جواب پیدا ہوا آپ اسے خیال کہتے ہو. اسی لیے آپ ہومو سیپینز بن گئے. خواتین و حضرات، قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے، ڈاکٹر بیچارہ تو کل کی پیداوار ہے، بڑی اچھی ریسرچ کی. قرآن نے کہا، قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس انسانی کو درست کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمیں نے اس پہ نفس پہ فسق و فجور الہام کیے. ہمیں نے اس پہ خیر کی آئیڈیاز الہام، یعنی بہت نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. وی ٹرانسینڈڈ اٹ آن دا ہارٹ، آن دی سیلف. قد افلح من زکاہا، جس نے خیر چنی وہ فلاح پا گیا. وقد خاب من دسہا، جس نے برائی چنی وہ خسارے میں رہا. اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. تو میں تو کہتا ہوں اپنے کام سے غرض رکھو، بس اچھی چیز آئے اسے چن لیا کرو. اچھی چیز آئے. ایک دفعہ مولوی صاحب میرے پاس، دیکھو چناؤ کی کیا عجیب و غریب بات تھی. وہ اہل حدیث کے سربراہ تھے علامہ ساجد میر. تو وہ بات کر رہے تھے. میں نے کہا دیکھو یار کتنا زور تم لگا رہے ہو نسل انسان پہ پانچے اونچے کرنے میں، ہے نا؟ جدھر دیکھو اور پانچے اونچوں کرو، یہ کرو. میں نے کہا تمہاری اپنی ایفرٹ دیکھو. ایک فیشن آیا تھا، ایک فیشن پانچے اونچے کرنے کا، اور تو اور خواتین سے برارے پانچے اونچے کر دی. اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں مگر کسی بندے نے پانچا اونچا نہیں کیا. ایک فیشن آیا اور خواتین نے بھی پانچے اونچے کر دی. یہ طاقت ہے جسے خدا کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس نے اپنے ہوا کی، سیلف کی بھی اور ہوا کی بھی مخالفت کی. ہوا وہ چیز ہے جسے آپ فیشن کے نام سے پکارتے ہو. ہوا وہ چیز ہے جو بدلتی ہوئی رتوں کے ساتھ آپ اختیار کرتے ہو. ہوا وہ ہے جس کی خبر ہمیں اڑتے ہوئے پرندے دیتے ہیں، بدلتے ہوئے موسم دیتے ہیں، بدلتی ہوئی تتلیوں کا رنگ دیتا ہے. ہوا وہ ہے جو ہمارے سارے رومانٹک کانسیپچولیٹی کو مرتب کرتا ہے. ہوا وہ ہے جو ٹرینڈی ہے. ٹرینڈ سارے ہوا میں ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہونا عقل مندی کا کام ہوتا ہے. ناٹ دیٹ یو شوڈ ریجیکٹ اٹ. میں تو اب بھی کہتا ہوں، اے خواتین کو کہتا ہوں کہ حجاب ضرور پہنو مگر اس میں بھی کوئی ٹرینڈ دریافت کرو، کوئی خوبصورت حجاب پہنا کرو. وہ قرآن کا مطالعہ کر چکے تو انہیں احساس ہوا کہ اب کوئی راہ فرار نہیں. تو اس وقت ان کے کہے ہوئے دو شعر اگر اس میں افراط و تفریط ہو تو معذرت استاد سے کہ ہائے وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل، ہائے وہ لمحہ عرفان غم حسن ازل، ڈوبتا جائے تھا دل پانی میں پتھر کی طرح، کتنے امڈے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امی، کتنے امڈے ہوئے دریاؤں کی شورش کا امی، کتنا خاموش ہوں پرہول سمندر کی طرح. تھینک یو فار کیپنگ اٹ اسٹل ان یور میموری. پہلے میں شاعر بھی تھا تھوڑا تھوڑا سا. خواتین حضرات لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہاں کہاں مخالفت، کچھ جنگیں جیت لی، کچھ ہار گئے، دشمن سخت تھا، شیطان سے واسطہ تھا. پرٹیکولرلی جب اللہ نے کہا کہ شاعری تو سارا کار شیطان ہی ہے، جھوٹ ہے، سرابوں کی دنیا ہے، خوابوں میں رہنا ہے، تو میں نے پھر اس کو ودا کر دی. مگر ویسے چند ایک شعر جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے سنائے ہیں یہ لوگوں کے حافظے میں رہ گئے، اور یہ میرے ان آخری اشعار میں سے ہے جب میں قریباً اپنے اس مسٹک کانسیپٹس کو کمپلیٹ کر بیٹھا تھا.
اور اس میں ایک اور شعر ہے، آپ کو پسند آئے گا وہ میرے خیال میں، اس میں تو نہیں ہے کسی اور غزل میں، بٹ دین اٹ واز نون ایوری ویئر، میں خود پرست کسی پر نثار ہو نہ سکا، میں خود پرست کسی پر نثار ہو نہ سکا، میری نظر میرے دل ہی میں آ کے ڈوب گئی۔ وہ عالم ہے کہ جب دل میں گئے تو پھر اس کے ساتھ آنکھ جا لڑی جس کے بعد ہوش ہی نہیں رہا تھوڑا سا۔ So I tell you one thing, today I can tell you on a very simple faith، نہ اس میں مجھے مبالغے کی ضرورت ہے، نہ جھوٹ کی، نہ سچ کی، سمپل سی بات ہے کہ if you ask me today what do you believe, I would say except for God I don't believe in nothing۔ اور ایک شعر اور بھی استاد ذکر کر رہے تھے، تو ذکر کے حوالے سے کہ تمہیں یاد کرے وہ جس نے بھلایا ہو کبھی، ہم تم کو بھولے نہ کبھی یاد کیا۔ اگلا سوال ہے جی کہ اگر عقل اللہ تک پہنچنے کا ٹول ہے تو وہ لوگ جن کے پاس عقل کم ہے وہ کیسے اللہ تک پہنچے؟ عقل رکھتے ہو سوال بڑے ہو جائیں گے۔ تو سب سے بڑا المیہ جو ذہن انسان کے ساتھ ہے which must be very very carefully and cautiously dealt، کہ اگر آپ کا ڈیٹا کمزور ہے، اگر آپ کی اطلاعات کم ہیں اور مطالعاتی سلسلہ مختصر، تو آپ بڑا ٹارگیٹڈ کوشچن نہ سنبھالو، وہ آپ کو کنفیوز کر دے گا۔ صرف سب سے بڑا المیہ ہے جب دماغ وہ سوال اٹھا لے جس کو حل کرنے کی مطمئن اور موضوع اس میں اہلیت نہیں ہوتی۔ دس از دی بگیسٹ ٹریجڈی۔ آپ دیکھو بہت سارے لوگ آتے ہیں تیز باتیں کرتے، خدا کو نہیں، خدا یہ نہیں، وہ نہیں، یہ لیسر انٹیلیجنشیا ہوتا ہے جو پرہیپس آؤٹ آف سیٹسفائنگ، ہماری پرانی عادت ہے انسانوں کی کہ ہم اپنے غلطیوں کے دفاع کے لیے کوئی نہ کوئی قرآنی آیات کو غلط ثابت کرنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی ملائیت پہ اعتراض اس لیے نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ سارے لوگ اصل میں خدا کو سمجھے نہیں، ہم سمجھیں۔ اور اس نوعیت سے ایک چھوٹے دماغ جب بڑے مسائل اٹھا لیتے ہیں تو ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اینڈ ون مسٹ انڈرسٹینڈ، اگر کم ہے تو کم از کم ڈھونڈنا تو پڑتا ہی ہے نا۔ آپ لوگ اپنے رزق کے لیے کتنی دور آتے ہو، علم کے لیے اس سے بھی دور جانا پڑتا ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم تلاش کرو خواہ چین میں جا کے ملے تو، ادھر تو زیادہ محنت پڑتی۔ تو مسافت اور دوری کا خیال آپ نہ کیا کرو۔ when you are really want to know something، پھر خدا کا وعدہ ہے علم کے معاملے کہ میں اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں کہ علم کہاں رکھتا ہوں۔ علم نہیں سستا ملتا، اللہ کے ہاں سے بھی نہیں سستا ملتا۔ میں اچھی طرح دیکھ لیتا ہوں کہ علم کہاں رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا مگر جو میرے لیے چاہے گا میری طرف آنا، میں اس کو ہدایت دوں گا اور ہر صورت اسے اپنے تک پہنچنے کے راستے بتاؤں گا۔ تلاش سینکشنڈ ہے، گائیڈڈ ہے، اور ڈیسٹنی تک پہنچنے کی پوری صلاحیتیں آپ میں موجود ہیں، کوئی بندہ اس سے خارج نہیں۔ ہاں بس یہ ہے کہ چلو ضروری ہے آپ خود ہی مرشد بننا چاہیں، کسی نہ کسی استاد کی طلب اسکولوں میں ہوتی ہے، کالجوں میں ہوتی ہے، یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، تو اس رستے پہ ہو جائے تو کیا عمل ہے، کیا بحران، کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک ایسا ہی سوال ہے اور ایک شعر ہے کہ میں کہ پروردہ شعور جدید، میں کہ پروردہ شعور جدید، me who has been brought up and nurtured by the modern wisdom، خود ہی مرشد ہوں میں اور خود ہی مرید۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور کیا انسان کسی مرشد یا کامل استاد کے بغیر اپنے علم کی وجہ سے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ دعویٰ تو نہیں ہوتا جب میں یہ کہوں گا کہ میں ہی مرید، میں ہی مرشد، تو یہ تو میرا ایک دعویٰ ہو جائے گا۔ مگر اگر وہ یہ چاہے کہ جی مجھے اللہ ہدایت دے اور میں چاہوں کہ مجھے، اور اس میں سنسیئر ہے، تو پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان اپنے شعور ذات سے، شعور انفس و آفاق سے وہ اس بات کی ریالٹی تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اس کا جواب بڑی سمپل سے، میں ایک دفعہ سید حجویر میرے سلسلے کے شیخ و مرشد تھے، تو ان کے پاس حاضر ہوا، اکثر نہیں جاتا تھا، نہ جمعراتیں وہاں لگاتا تھا۔ وہاں جا کے ہمیں دیکھا نہ کوئی چیز نظر آئی، جیسے آپ لوگ مایوس ہوتے ہیں ہم بھی مایوس ہوتے تھے۔ میں نے کہا تو ایک دن میں شیخ سے میں نے کہا
کہ بات یہ ہے کہ جب آپ زندہ تھے تو آپ لکھتے ہو کہ 360 حکماء اولیاء موجود تھے، اور آپ لکھتے ہو کہ آپ نے ان سے ہدایت طلب کی، ان سے ملے، ان سے بہت گائیڈنس ملی. اور پھر اس وقت قطب الاقطاب شیخ ابو الفضل ختلی بھی زندہ تھے جن کے آپ پیروکار تھے. ہم آج کل کہاں جائیں گے؟ جس جگہ گئے، جدھر گئے، ٹھوکریں کھائی، شرابیں نظر آیا، بڑے بڑے دانشور بیوقوفی کی باتیں کرتے نظر آئے. اب اسے علمیت کی سطح پہ تو کوئی ہمیں مجھے تو کم از کم نہیں کوئی بیوقوف بنا سکتا تھا. تو میں نے ان سے عرض کی کہ اس سلسلے میں آپ کیا گائیڈ کر سکتے؟ This is very simple truth which I am telling you. When I came back home, there was no answer from him. تو جب میں گھر آیا تو اتفاق سے وہ میز دیکھا تو اس پہ کشف المحجوب کھلی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ اس پہ ویسے ہی جیسے بے دھیانی سے نظر مارتے ہیں، بڑی غیر دلچسپی. تو اس پہ لکھا تھا کہ اے ابو سعید، جب ہم زندہ تھے تو میں صرف خراسان کی گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے میں نے 360 اولیاء دیکھے، اور کچھ خوش نظر تھے، کچھ خوش مقام تھے، کچھ خوش وقت تھے. مگر یاد رکھ کہ ایک وقت آئے گا تو زمانہ ڈھونڈ پھرے گا اور تجھے کوئی استاد نہیں ملے گا. This was my question. Actually, he was repeating my question. تو پھر آگے لکھا ہوا تھا کیا تیرا خیال ہے کہ اگر تو خدا کی تلاش کرے گا تو چھوڑ دیا جائے گا؟ میں میری بات اتنی یاد رکھنا کہ وہ اللہ زندہ حی و قیوم ہے جس نے پچھلوں کو سبق عطا کیا، وہ اگلوں کو بھی دیکھا، اور وہ کبھی بھی تمہاری سنسیریٹی اور تمہارے جذبوں کو فراموش نہیں کرتا. وہی پھر تمہارا گائیڈ ہے. اگر عصر حاضر میں نہیں ملتا، ہم لوگ شیئر کرتے ہیں. یہ پیری مریدی نہیں ہے، وی شیئر. آج تک میرے پاس جو شخص بھی آیا میں سوچتا ہوں یار تمہیں بھی تکلیف ہے، مجھے بھی تھی، میں نے اس طرح پورے دور کر لی، تم بھی اس طرح دور کرنے کی کوشش کرو. یہ جذبہ جو ہے خدا کی دوستی کا، یہ لوگوں میں محبت پیدا کرتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ کی خاطر ہم آپس میں محبت رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں. اور وہی سب سے بڑا جو ثبوت ہوتا ہے کہ خدا کے راستے میں عقیدت نہیں ہو سکتی. عقیدت علم کی دشمن ہوتی ہے. آپ حضرت صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہاتھ بند کر کے الوؤں کی طرح نہیں بیٹھ سکتے. نہ انہوں نے تم سے پوچھنا، نہ تم نے. پھر علم کہاں سے آئے گا؟ تعلیم کہاں سے ایشو ہوگی؟ تمام علم سوال سے ہے، اور سوال کے لیے پیر نہیں چاہیے، استاد چاہیے ہوتے ہیں. سو دیٹس پاسبل. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کسی نہ کسی اچھے استاد تک پہنچا دے گا. wherever you are you will be guided and with respect انشاءاللہ. ایک بڑا ایسا سوال ہے کہ جو ہم سب پروبیبلی اس کیفیت سے گزرتے ہیں کسی حد تک، کہ یاد اللہ جسم کو لتھارجک کیوں کر دیتی ہے؟ بعض اوقات یہ آبزرویشن ہوتی ہے، بعض لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم شاید کم فعال ہو جاتے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا یہ تسبیح کی وجہ سے ہے؟ دیکھو ایک تو ہے کہ تسبیح ایک ہی وجہ ہے کہ تسبیح آپ کو بہت ساری غیر ضروری حرکتوں سے روک دیتی ہے. اگر آپ اس کو سستی کہتے ہو تو میں مان لیتا ہوں. مگر ویسے جن لوگوں نے عمر میں کام کرنے والوں نے تسبیح لیا وہ مجھے کہتے ہیں کہ کچھ فیلڈز میں ہم ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا بندوبست ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی تسبیح جو ہے آپ کے نروس سسٹم کو بہت مضبوط کرنا شروع کر دے گی. بے آسرا اپنے آپ کو آسرے والا سمجھتا اور غیر متوکل جو ہے اپنے آپ کو اپنے پیچھے ایک پاور محسوس کرنی شروع کر دی. دیکھیں نا آپ کو کہ اللہ کے حضرت ابو درداء کی حدیث ہے کہ جس نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر ایک مرتبہ، غور کیجئے گا، 3 مرتبہ یہ پڑھ کر ایک مرتبہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جس نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھ کے، جیسے میں نے بتایا، 1 مرتبہ سورہ حشر کی آخری آیت کی تلاوت کی، 70,000 ملائکہ اس کی حفاظت کریں گے صبح سے شام تک. ہمیں تو نہیں نظر آئیں گے، ہمیں تو نہیں نظر آئیں گے، مگر جو کرے گا اس کو حفاظت کا احساس ہونا ضرور شروع ہو جائے گا، اس کو طاقت کا احساس ہونا ضرور. یہ اس کے اوپر نہیں، کوئی آ کے فرشتہ نہیں اسے کہے گا بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں تو فکر نہ کر، مگر اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کے باطن میں تحفظ آ جائے. اب چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی دعا ہے، کاش کہ وہ سارے مسلمان پڑھیں، یہ چھوٹی سی، مگر اس دعا کے اوپر ایک بہت بڑی حفاظت کا ایک بہت بڑا رتبہ کھڑا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی خیر خلق محمد واصحابہ اجمعین. یہ وہ دعا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ نے اگر غور کیا ہو تو نہ صرف آسمان میں، زمین میں، بلکہ کسی جگہ سے بھی قطعاً کوئی گزند اس شخص کو نہیں پہنچ سکتا جس نے یہ دعا پڑھی ہو. تو ایک صحابی سے ریگولرلی پڑھتے تھے. ایک دن لوگوں کو پتہ لگا کہ ٹوٹے پھوٹے گرے پڑے ہیں اور بیمار ہیں، تو لوگ تعزیت کو گئے اور ان کو پتہ بھی تھا. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، آپ تو اس دعا کے پڑھنے والے تھے. انہوں نے کہا یہی خطا ہوگی کہ آج پڑھنا بھول گیا تھا، آج ہی حادثے کا شکار ہو. خاتون حضرات، ایسی خوبصورت باتیں، یہ نہیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ نہیں ہے، موت آئے گی، مگر موت تک انشاءاللہ تعالی العزیز بغیر حادثے کے گزرو، بغیر حادثے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یہ تیسری دعا جو لکھی ہوئی ہے. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، یہ وہ دعا ہے کہ جس کا فائدہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اس کو پڑھا اس کو موت کے سوا کوئی حادثہ نہیں پیش آئے. ایگزٹ تو لگے ہیں، انٹری کے ساتھ ہی لگ جاتے، ایسے ہی جیسے ہم ٹکٹ لیتے ہیں آنے جانے کا، تو وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جب جانا ہے تب جانا ہے. مگر اس سے پہلے خام خواہ کیوں ہم فضول بندشوں کا شکار رہیں. اور میں یہ بھی اللہ کی آیت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ کیوں نہیں پڑھتے ان پہ، کیوں نہیں غور کرتے، مجھے نہیں پتہ لگتا. کیا کہتا ہے قرآن؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، انداز تو دیکھو. ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دوں، ہے نا بات. خدا تو خود کہہ رہا ہے. تم اللہ سے کہتے ہو یا اللہ تم نے مصیبت میں ڈالی، وہ کہتے یار مجھے کیا پڑی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دیں، تمہیں عذاب دیں. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے ہو اور ہمیں یاد کر لیتے ہو تو ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دیں. وَقَانَ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، ہم تو شکر قبول کرنے والے ہیں، ہم تو تمہارے ایمان کو تسلیم کرنے والے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں. اب مجھے بتاؤ جو یہ پڑھتا ہو اس کو اصول تو مل گیا نا کہ اگر ہم شکر کرنے والے اور ایمان والے ہوں تو خدا کم از کم عذاب نہیں ڈالتا کسی بندے. پھر اگر مسلمان ہو تو اس سے بڑا آسرا کیا ہو سکتا، کوئی بھی. لیکن یہ اتنا پریکٹیکل ہے، پوچھنے والے نے بڑے درد سے پوچھا ہے کہ پروفیسر صاحب اگر آپ اس کا کافی شافی جواب دے دیں تاکہ ہمیں آئندہ اس معاملے میں کوئی اشکال نہ ہو. اور سوال یہ ہے کہ فقہوں کے انتخاب میں جیسے فقہ حنفی، شافعی، حنابلہ، مالکی، اس میں کیا آپ کہتے ہیں کیا کسی ایک فقہ کا انتخاب ضروری ہے؟ Well, I understand. Particularly a very important question. We have 4 jurists. یہ 4 اماموں کا لفظ آپ چھوڑ دو. جب آپ امام کا لفظ لیتے ہو نا تو اس میں ایک چیز بڑھ جاتی ہے، اس میں ایک شدت بڑھ جاتی ہے. آپ ان کو ایک فائنل اتھارٹی سمجھتے ہو. مگر ایک بات کا آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے
کہ اہل سنت کوئی بھی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 4 امام ہیں، اور اہل تشیع کہتے ہیں فقہ جعفریہ پہ ان کی ہوتی ہے، یعنی چلیے ان کو بھی شامل کر لیجیے، تو یہ ہوئے 5 امام۔ اگر ہم 5 امام اور اہل بیت کی سرکردگی میں اگر ان کو بھی فقہ میں شامل، if it is authenticated, not that it's not، ہم کسی unauthenticated بات کو قانون کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ اور اس زمانے میں جب کہ آپ لوگوں کو، پڑھنے والوں کو، نہ فقہ جعفریہ کا پتہ ہے، نہ فقہ حنفیہ کا پتہ ہے، نہ حنابلہ کا پتہ ہے، نہ شافعیہ کا پتہ ہے، we know one thing کہ خداوند کریم نے فقہ کو ایک مقصد کے لیے بنایا تھا، تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے سردار، اے مقدس، اے محمد، ہم نے تمہیں قرآن لوگوں کی مشقت کے لیے نہیں بھیجا، ہم ان کی آسانی کے لیے بھیجا۔ اب اس زمانے میں اتنے پرابلمیٹک ہو چکی ہے معاشرت و معیشت کہ اس میں ایک فقہ ہمیں کام دیتا نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں؟ کہ اب لوگوں کی جگہ بدل گئی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مکہ میں فقیہ بیٹھتا تھا، وہ ایک رائے دیتا تھا، اس کے بعد آپ چل کر کوفہ سے دوسری رائے نہیں لے سکتے تھے۔ لانگ ڈسٹینس hazardous journeys, you could not take possibly the comment of another faqih on that particular situation. In spite of the fact کہ شافعی اور ابو حنیفہ ایک وقت پہ تھے، ان کی رائے کی ایکسچینج نہیں ہو سکتی تھی۔ میری سیدھی سادی سی رائے یہ ہے کہ ٹوڈے وی شوڈ سٹ ٹوگیدر، آل دی امت مسلمہ کے بڑے سمجھدار لوگ جمع ہوں، ہم چاروں ان جورسٹ کی رائے پہ غور کریں، اینڈ وٹ ایور از پاسبل، وٹ ایور فیسلٹی وی کین گیو ٹو پیپل، whatever advantage we can give to the ignorant people we should give، بغیر اللہ کی کسی آیت کو توڑنے پھوڑنے کے، اور بغیر قرآن کو مسخ کرنے کے، اور تعبیرات مغرب کی روشنی میں دیکھنے کی بجائے ہمیں اپنے ان ائمہ کو اعتدال سے، استدلال سے اور ایک ٹوٹل کوآپریشن کے ساتھ we should join this fiqh for the purposes of the facility of the ummah، اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ یہ اور ملکوں میں درپیش ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس ملک میں سحری کے اوقات کا بڑا مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل تجویز کریں یا صحیح وقت کا؟ خادم حضرات، ابھی کل بھی اس پہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو رہی تھی۔ چلو موسم اچھا ہے، پھر بھی طوالت اذیت ناک ہے، آلموسٹ اب دن اور رات کے ایک حصے میں۔ سردیوں میں تو بہت اچھا ہوا، 4 گھنٹے کو روزہ ہوا، مگر لمبی اور طوالت میں ہے۔ تو اب دیکھیے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے روزے تم پہ فرض کیے جیسے پہلی قوموں پر، مقصد یہ تھا کہ تم متقی ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ، پرہیز ہو جاؤ۔ اس میں پھر ایکسیپشنز قرار، یہ بڑا دلچسپ نکتہ تھا، غور سے سنیں۔ اس میں ایکسیپشنز کا فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ اب دیکھو اس پہ سب سے بڑا جو ہے مسئلہ یہ آیا کہ جب اللہ نے کہا کہ مسافر پہ اور مریض پہ سختی نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ کے پھر کسی اچھے موسم میں رکھ لو، مگر آگے ایک بڑے مزے کی آیت آ گئی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ اگر تم نے روزہ نہیں رکھنا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ Now as a matter of discussion، یہ مسئلہ جو ہے فقہا کے، ائمہ کے نزدیک چلتا رہا کہ کیا ایک اچھے بھلے بندہ جو ہے، سوکال اچھا بھلا بندہ جو ہے، وہ فدیہ دے کر ایک مسکین کو کھانا کھلا کے کیا وہ اپنے روزے سے محفوظ ہو سکتا؟ میرے اپنے بڑے عزیز دوست ہیں حاجی غضنفر صاحب، انہوں نے بھی اس پہ بڑی ڈسکشن کی، اور ماشاءاللہ بڑی نیک نیتی سی کو بڑے اچھے نکات انہوں نے مجھے بخشے۔ اس کے ساتھ میرے خیال میں اب ایسی سزا سن لو کہ جس نے روزہ توڑا اس پہ 2.5 مہینے کی یا تو روزے فرض ہیں،
30 دنوں کے 60 دنوں کے سوری 80 دنوں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. 60. ہم آپس میں غور کر رہے تھے اس بات پر اور میرا خیال ہے اس بات میں ہمارا ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہے کہ اگر روزہ توڑا جائے اور کوئی صاحب حیثیت ہو تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ 60 بندوں کو روزانہ کھانا کھلا دے تو کیا